السلام علیکم. ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. میرے محترم و مکرم نہایت ہی محترم حضرت مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب مد ظلہ العالی و حفظہ اللہ الامین، محترم بھائی رانا محمد اقبال صاحب، رانا محمد افتاب صاحب، علماء کرام، حفاظ و قراء عظام و معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اپنے در پر ہمیں بلایا، ہمیں یاد فرمایا، اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو، ہر اس کام سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما جس سے تو ناراض ہو. عمر میں برکتوں کے ساتھ، اوقات میں برکتوں کے ساتھ، رزق میں برکتوں کے ساتھ، عزت میں برکتوں کے ساتھ، مال اور جان اور ایمان میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بات خاتمہ ایمان کی ہے. یہ جلسہ سیرت النبی کا جو آپ کے جامعہ رشیدیہ میں منعقد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. خاتمہ ایمان پر ایک بات اللہ نے ذہن میں ڈالی اور چند دوستوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ واقعہ جو عرفات کے میدان میں آپ نے اسی حج کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں بیان فرمایا تھا، وہی واقعہ ضرور یہاں بیان ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اس واقعہ کے بعد ہم اپنے موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے. بات یہ تھی کہ عرفات کے میدان میں اس حج کے موقع پر خاتمہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا البدایہ والنہایہ والوں نے لکھا ہے، ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، عابد بھی تھے اور عارف بھی تھے. ہمارے حضرت والد محترم شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر دارالعلوم نعمانیہ میں بیان فرما رہے تھے علماء کو چاہیے کہ عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، عابد بھی ہو اور عارف بھی ہو. فرمایا اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. پھر فرمایا کمال کی کوئی بات نہیں، ایک عالم ہو، عامل ہو، عابد ہو، عارف ہو، کون سی کمال ہے؟ فرمانے لگے شیطان ابلیس عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، پھر کیوں لعنتی بنا؟ عالم اس درجے کا تھا کہ ملائکہ کا استاد تھا. علماء بیٹھے ہیں پوچھیں،
اور عابد اس درجے کا تھا کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جس میں اس نے اللہ کا سجدہ نہ کیا. اور عارف اس لحاظ سے تھا کہ جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل میری جنت سے، فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، تو بدبخت عارف تھا. عارف کے معنی جانتا تھا، رب کی معرفت رکھتا تھا کہ رب کریم ہے، رب رحیم ہے، تو جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے. تو فوراً کہہ بیٹھا رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار. آج ہم نے رب کو بھلا دیا، سچی بات. شیطان ابلیس کہہ رہا ہے رب فانذرنی، اے میرے پروردگار مجھے مہلت تو دے دے. تو رب تو کریم ہے، رب نے فوراً فرما دیا تھا انک من المنذرین، جا ہم نے مہلت بھی دے دی تجھے، جا مہلت بھی دے. فرمایا پھر کیوں لعنتی بنا؟ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن بات یہ تھی عاجز اور عاشق نہیں تھا. اللہ عشق اور عزت اور انکساری عطا فرمائے. آج ہمارے اندر عزت اور انکساری نہیں، سچی بات ہے. اور عزت اور انکساری تب آئے گی جب عشق ہے. عشق جو ہے پھر سر تسلیم و خم ہے جو مزاج یار میں ہے. جب رب کا ہر حکم ہمارے لیے آسان ہو، محمد رسول اللہ کی ہر سنت ہمارے لیے آسان ہو، ہماری صورت بھی، ہماری سیرت بھی، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چال اتوار، گفتار کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا جب عشق محمد ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ، میری بات یاد ہے نا، بات خاتمہ ایمان کی کر کے بات کو چلیں گے. عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، عامل بھی تھے، عارف بھی تھے، اور عاجز بھی تھے، اور عاشق بھی تھے. سبحان اللہ. ان کی عادت تھی کہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی دربار میں رو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا سے مانگا کرتے تھے. مسلمانوں کبھی مانگ لیا کیا، کبھی مانگ لیا کیا. ہم ساری رات غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور ہر رات اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خود آواز لگاتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے آنکھوں سے آنسو بہانے والا کہ میں اس کے آنسوں کی قدر کر دوں. کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت واجب کر دوں، جہنم حرام کر دوں. ہر رات یہ آواز لگتی ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جو لبیک یا رب، لبیک یا ربی یہ کہنے والا کوئی نہیں. اور پھر بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں اللہ میں گناہگار ہوں، مجرم ہوں، میرے دامن میں سوائے برائیوں کے تو کچھ ہے نہیں، اللہ میں مانگوں تو کیسے مانگوں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. اور رب فرمایا کرتے ہیں، میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں اس لیے کہ رب بھی ہر رات یہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کون کہتا ہے کہ تو خوبیاں لے کر آ، کون کہتا ہے کہ تو نیکیاں لے کر آ، اور کون کہتا ہے کہ تو عبادتیں لے کر آ، پر میرے در پہ آ تو صحیح، اپنا جبین نیاز ذرا جھکا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بہا تو صحیح، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا تو صحیح، اپنی جھولی پھیلا تو صحیح، اپنا قدم میری رحمت کی طرف ذرا بڑھا تو صحیح. اور تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں. ذرا میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، آ تو صحیح. مانگ تو صحیح. ہم نے مانگا نہیں. اصل بات یہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. حضرت مولانا حافظ محمد اعجاز سے بہر تشریف فرما ہے. حافظ صاحب اس حج کے موقع پر
اس حج کے موقع پر میں طواف زیارت کے لیے آیا، بات کر رہا ہوں، مانگنے کا ہمیں ڈھنگ نہیں آتا۔ طواف زیارت کے لیے آیا تو ایک اللہ والے بوڑھا آدمی، دیہاتی آدمی، کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیفیت میں کھڑا ہے، یہ مانگ رہا ہے، اس کے قریب ہو جاؤں، شاید اللہ اسی کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے۔ میں قریب ہوا، پھر دیکھتے ہیں کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ میں مجرم کہاں، یہ تیرا کعبہ کہاں؟ اللہ میں مجرم گناہگار انسان اور یہ تیرا کعبہ، کیا میں تیرے کعبے کا طواف کر رہا ہوں اللہ؟ پھر کعبے کو دیکھتے ہیں، ہاں میں تیرے کعبے کا طواف کر رہا ہوں اللہ، اب تیری رحمت پر قوی امید ہے، اگر اس مجرم بندے کو تو دنیا میں کعبہ دکھا سکتا ہے تو اس مجرم کو اپنی جنت بھی عطا فرما سکتا ہے اللہ۔ بات یہ ہے، یہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، مانگے تو صحیح، فرمائے مانگے، رو کر مانگے۔ بچہ جب روتا ہے نا، مامتا کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اماں دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بچے کو اٹھا لیتی ہے، اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے۔ مسلمانوں، جب رب کا بندہ فرض پر روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش پر بے قرار ہو جایا کرتی ہے، پھر رب کی رحمت جوش میں آ کر اپنے بندے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا۔ آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا بچہ اب ماں سے مانگتا ہے، رونا نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں، لیکن مانگتا ہے، رونے کی شکل بناتا ہے، رونے کا طریقہ بناتا ہے، اماں پھر بھی اٹھ پڑتی ہے، دے دیتی ہے۔ یہ بھی حج ہے، حج کر لیا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بچہ اتنا حج کرتا ہے کہ اماں کے منہ پر تماچے مارتا ہے، کہتے ہیں اماں دے، اور اماں نہیں دیتی، تماچا مارتا ہے اماں کے منہ پر، اماں کے گریبان کو پکڑتا ہے، اماں کے دوپٹے کو زمین پر مارتا ہے، اماں دے۔ وہ بچہ اماں کے منہ پر تماچے مار رہا ہے، اماں کو غصہ نہیں آتا، بلکہ اماں بوسہ بھی دیتی ہے، چیز بھی ساتھ دے دیتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی رحمت اماں کی رحمت اور شفقت سے کروڑ ہاتھ گنا زیادہ حج کر مانگ، لیکن آج ہمیں حج کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آدھی رات کے وقت مانگتے، گڑ گڑا کر مانگتے، بآواز بلند مانگتے، اور آہوزاری کے ساتھ مانگتے، اور آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگتے، اور اپنے لیے نہیں امت کے لیے مانگتے، امت کے لیے مانگتے۔ آج ہم نے اپنے لیے نہیں مانگا، مانگا ہے ہم نے یوں تو کہہ دیا مولانا صاحب، قاری صاحب، حضرت جی اولاد ہماری نافرمان ہے، گناہ گار ہے، ہمارا حق نہیں سمجھتی، اولاد کے حق میں دعا کر لیا کرو۔ میں اپنی ان اولاد کے ابا اور اماں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، مسلمانوں اولاد کے حق میں تو دعا کر، میرا رب ضرور قبول فرمائے۔ خدا نے خود بتلایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے گھر والوں کو اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ مسلمانوں، رب محمد کی قسم، آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگنا تیرا کام، عطا فرمانا میرے رب کا کام۔ مانگ تو صحیح، آج ہم نے اپنے لیے نہیں مانگا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ امت کے لیے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ
اے میرے اللہ امت محمد رسول اللہ کے خیال پہ طرز فرما، کرم فرما، امت کو ذلت سے نکال کر اللہ عزت عطا فرما۔ تو مسلمانوں کبھی امت کے لیے مانگ لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب غیروں کے لیے مانگو گے اللہ ملائکہ سے فرماتے ملائکہ کی جماعت پہلے اس کے حق میں قبول کر لو پھر غیروں کے حق میں قبول کر لو۔ تو مانگ تو صحیح۔ اب حضرت شمس الدین مانگتے ہیں، دل میں خیال آیا اللہ اہل محلہ کیا کہیں گے، پڑوس والے کیا کہیں گے، یہ وطن والے شہر والے کیا کہیں گے، بستی والے کیا کہیں گے کہ ریاکار ہے۔ دل میں خیال آیا او مسلمانوں، جو ہی دل میں خیال آیا کہ دنیا کہے گی ریاکار ہے، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، جنگل میں نکل گئے، ساری رات روتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ عطا فرما، اللہ امت کے حال پہ رحم کرم فرما۔ آج محمد رسول اللہ کی سنت کے جنازے اٹھتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں غم نہیں آتا، اللہ نے غم کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج ہم نے شیطان کو راضی تو کیا، رحمان ناراض ہوا، شیطان نے ہمارے گھروں میں ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا دیے۔ آج محمد رسول اللہ کی سنت ہمارے گھروں میں نہیں، نمازیں نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اور سیرت کا جلسہ سننے والوں اللہ کی قسم جب تک کہ محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں ہوگا دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سنت کو ہمارے گھروں میں زندہ کرنے والا بنائے۔ ساری رات روتے ہیں، صبح کا وقت ہوا، اب حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ تشریف فرما کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ تتاری بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، بڑا کافر بادشاہ تھا۔ علماء سے اجازت لیتے ہوئے، حضرت حافظ صاحب سے اجازت لیتے ہوئے، حضرت وہ ظالم تو تھا بادشاہ، جابر تو تھا، کافر تو تھا، لیکن اللہ کی قسم بے غیرت اور بے حیا نہیں تھا۔ ہمیں جو حکمران ملے ہیں یہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، منافق بھی ہے، بے حیا بھی ہے، بے غیرت بھی ہے۔ اللہ ان بے حیاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ کبھی مانگ لیا کرو مسلمانوں، مانگ لیا کرو۔ کیا کچھ ہونے والا ہے مسلمانوں، یہ فقط لفاظی نہ سمجھو، اب یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی مصیبت آنے والی ہے، خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اٹھو، غفلت کی چادر چھوڑو، ورنہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ہم پر بے حیا مسلط ہو گئے۔ پوچھا جاتا ہے، ایک صحافی کسی وزیر سے پوچھتا ہے، وزیر صاحب، شیخ رشید صاحب، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، ذرا جواب سنیے، بے حیائی کا عالم دیکھیے، بے غیرتی کا عالم دیکھیے، اللہ ان بے غیرتوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دل نہیں چاہتا لیکن کہتا جاؤں۔ آگے سے جواب دیتا ہے کہ صحافیوں کی جماعت، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ جب دودھ بازار میں عام ملتا ہو تو پھر بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لعنت ہو ہے شادی پر، تمہارا نصاب بدل دیا، تم بیٹھے ہو، کیا کچھ ہونے والا ہے، کتنے ہیں اٹھ رہے ہیں، خدا کے واسطے اٹھو، بند باندھو۔ ابھی حافظ اجاز صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے بزرگوں نے کافرین نے بند باندھے تھے،
کچھ بے حیائی کے راستے روکے تھے، بے حیائی رکی ہوئی تھی. آج ہم میں سے کوئی بات باندھنے والا نہیں. ہاں اگر بات نہیں باندھ سکتے تو کم سے کم آدھی رات کو اٹھ کر بات کر لیا کرو، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اور اسلام کا بول بالا فرما. اتنا تو کہہ سکو. میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، بادشاہ کا گزر ہوا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، کافر تھا تتاری بادشاہ میں. جو ہی نظر پڑی حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، پولیس کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ، ہتھکڑیاں لگا کر. اور جس نے حق کہا اس پر مصیبت آئی. حق کہا زنجیریں پہننی پڑی، حق کہا پھانسی کے تختے پر لٹکا، حق کہا جیل کا دروازہ دیکھنا پڑا، حق کہا لاتیں اپنے سینے میں کھائیں، حق کہا منہ پر تماچے کھائے، حق کہا خون میں لت ہوا، حق کہا بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کرایا، حق کہا گولیوں سے اپنا سینہ اور چہرہ چھنی کرایا. خدا کی ملاقات کریں. آج بھی حق کہنا انتہائی مشکل ہے. اللہ ہمیں حق کہنے والا بنائے، حق پر چلنے والا بنائے، حق والوں کا ساتھ دینے والا بنائے. اللہ ہماری موت بھی حق والوں کے ساتھ فرما، معاشر کے میدان میں ہمارا معاملہ بھی حق والوں کے ساتھ فرما، ہمیں جنت بھی حق والوں کے ساتھ عطا فرما. حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے. بادشاہ نے پوچھا، ایک یہ زنجیریں ہیں، دوسری زنجیریں اس زمانے کی بتا دوں. آپ نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، ہر زمانے میں حق بول رہے ہیں. 4 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 4 سال جیل کے اندر گھر میں ہے، صبح کا وقت ہے، پہلا ناشتہ کر رہے تھے، پہلا ناشتہ، لقمہ ہاتھ میں ہے. پولیس والے داخل ہو گئے. جو ہی داخل ہوئے گھر میں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی دیکھ رہی تھی. چیخی، پولیس والوں ہم تو سید گھرانہ ہیں، ہم تو پردے والے ہیں، آپ نے اگر آنا تھا تو آواز لگا کر آتے. رونے لگی. عطا اللہ شاہ بخاری فرمانے لگے، بیوی خاموش ہو جا، اگر محمد کی ناموس کے لیے پھینکا جاتا ہے، عزت جاتی ہے تو جانے دو، محمد کی عظمت باقی رہ جائے. اللہ، کیسے لوگ تھے. تھانے دار نے آ کر زنجیریں پہنا دی، ہتھکڑیاں پہنا دی. جو ہی ہتھکڑیاں پہنی، یوں ہاتھ کو ہلایا. جب چھن چھن کی آواز آئی، آسمان کو دیکھا، فرمانے لگے، اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ ہتھکڑیاں پہن لی ہیں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں محمد رسول اللہ کے حوض کوثر پر مجھے جنت کا زیور پہنا دینا. کھڑے ہوئے، یوں ہلاتے ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا، بیٹی کی طرف دیکھا. بیٹی کا نام فاطمہ ہے. فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ رونا نہیں. بیوی کو کہا، خبردار آنکھوں سے آنسو نہیں بہانا، شاہ جی جا رہا ہے، زندگی ہوگی پھر ملاقات ہوگی. کیسے لوگ تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کی بیوی جواب میں کہتی ہے، یہ ہتھکڑیاں پہن لی ہیں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں محمد رسول اللہ کے حوض کوثر پر مجھے جنت کا زیور پہنا دینا. کھڑے ہوئے، یوں ہلاتے ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا، بیٹی کی طرف دیکھا. بیٹی کا نام فاطمہ ہے. فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ رونا نہیں. بیوی کو کہا، خبردار آنکھوں سے آنسو نہیں بہانا، شاہ جی جا رہا ہے، زندگی ہوگی پھر ملاقات ہوگی. کیسے لوگ تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کی بیوی جواب میں کہتی ہے، شاہ جی، او عطا اللہ شاہ بخاری، اگر تو سید کا بیٹا ہے تو میں بھی تو سید کی بیٹی ہوں نا. خیال رکھنا، تو مجھے کہہ رہا ہے رونا نہیں، خیال رکھنا
معافی مانگ کر جیل سے نہ آنا، ورنہ خدا کی قسم تجھے کفن تک نہیں پہناؤں گی۔ ہاں اگر تیرا جنازہ جیل سے نکلا، بتا اللہ رب محمد کی قسم اپنے دوپٹے کو کفن بنا کر تجھے پہناؤں گی۔ فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ بیٹی، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے اکابر نے نام بھی وہ رکھے جو اہل بیت کے تھے، ہم نے اپنی بیٹی کا نام تو ہیر رکھا، لیکن علماء دیوبند کو دیکھو، اللہ کی قسم شادی کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ کا نام لینے والوں، ایک بات کرتا جاؤں، بات میں بات آ گئی، اللہ نے ڈال دی، البدایہ والنہایہ میں پڑھا، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار تھی۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میری تقریر کو میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، بیبیاں سن رہی ہیں، ہاں اماں تو بھی سن لے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہیں، رات کا وقت ہے، مصلی کی پیٹھ پہ کھڑی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو کر فرماتی ہیں، اے میرے اللہ، میرے پروردگار اللہ، لوگ دنیا بستروں پر سوئی ہوئی ہے، ٹھنڈی رات ہے، اللہ میں مصلی کی پیٹھ پہ کھڑی ہوں، اللہ میری عبادت قبول فرما، میرا قیام قبول فرما، رکوع قبول فرما، سجود قبول فرما۔ سیدنا علی فرماتے میں دوڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو ہی سلام پھیرا، میں نے کہا فاطمہ آرام کر لو، ساری رات گزر گئی، بیمار بھی ہو، بخار بھی ہے، فاطمہ کچھ آرام کر لو۔ فاطمہ جواب میں فرماتے علی خیال رکھنا، خیال رکھنا، میرے معاملے میں مداخلت نہ کرنا، یہ میرا اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے۔ ساری رات عبادت فرماتی رہی، صبح کا وقت ہوا، سیدنا علی فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوا، واپس آیا تو دیکھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی تھی۔ اور سیرت کے دل سے سننے والوں ذرا محمد رسول اللہ کی لخت جگر کا عمل و سنت تو دیکھو، سیدہ جب چکی پیستی ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے فاطمہ چھوڑ دو، چھوڑ دو، ساری رات عبادت کرتی رہی، اب چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ جواب میں فرماتی ہیں علی بات یہ ہے میں عبادت کر کے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں، خدمت کر کے شوہر کو راضی کرنا چاہتی ہوں، عبادت کرتی کرتی مر جاؤں گی، رب راضی ہو جائے، خدمت کرتی کرتی مر جاؤں گی، شوہر راضی ہو جائے، جب شوہر راضی ہے، رب راضی ہے، جنت واجب ہے۔ اللہ، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے مسلمانوں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں گھر سے باہر کہیں سفر میں گیا، جب واپس آیا دن کا وقت ہے، او مسلمانوں ذرا توجہ سے بات سننا، اولاد والوں ذرا دل کھول کے کان کھول کے باتوں کو سننا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کا جلسہ سننے والوں محمد رسول اللہ کے صحابہ محمد کی سیرت اپنا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، اللہ صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا۔ فرمایا میں گھر میں پہنچا، ایک ہفتہ سفر میں گزار کر آیا، میں جب آیا دن کا وقت ہے، محلے کے بچے بھی کھیل رہے ہیں، دنیا جاگ رہی ہے، لیکن میرے دونوں بیٹے سیدنا حسن بھی سوئے ہوئے ہیں، سیدنا حسین بھی سوئے ہوئے ہیں۔
میں نے جو ہی دیکھا پوچھا سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ میرے دونوں بیٹے کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے ایسا ہے بیمار ہیں۔ جواب ملا ہاں ہاں علی، اللہ کی قسم جب سے تم گھر سے گئے ہو ہمارے گھر میں اتنا نہیں کہ بچوں کو میں کھلا دوں، بچے فاقے کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ او پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا، کبھی بھول کر بھی ہم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ خدا کا شکر تو ادا کر لیا کرو نا۔ سیرت کا جلسہ سننے والوں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی سیرت تو یہی ہے، جب لقمہ توڑو بسم اللہ وعلا برکت اللہ کا لفظ تو کہہ دیا کرو۔ اللہ کی قسم جب لقمہ توڑو گے، لقمہ توڑنا روٹی کھانا عادت ہے، جب بسم اللہ پڑھ کر لقمہ توڑو گے یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ آج کم سے کم اتنا تو دل میں بیٹھا دے، آپ کے دل سے کم اتنا تو خدا سے وعدہ تو کر لے۔ اے اللہ جب کھانا کھائیں گے محمد رسول اللہ کی سیرت کے مطابق، سورت کے مطابق، سنت کے مطابق کھائیں گے۔ اے اللہ جب پانی پیئیں گے 3 سانس لے کر بیٹھ کر سنت کے مطابق پیئیں گے۔ اللہ پانی پینا تو عادت ہے، جب سنت کے مطابق پیئیں گے رب محمد کی قسم یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا سیدنا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے، فرمانے لگے فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ گھر میں کچھ نہیں پڑا؟ او سیدہ فاطمہ کا نام لینے والوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنو۔ فرمایا فاطمہ بتایا کیوں نہیں تھا کہ گھر میں کچھ نہیں، بچوں کے لیے انتظام کرتے جانا۔ سیدہ فاطمہ رو پڑی، رو کر فرماتے علی جس رات تیرا میرا نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی مجھے گھر سے الوداع فرما رہے تھے، رخصت فرما رہے تھے، میرے ابا محمد رسول اللہ میرے سر پر شفقت کا یوں ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ لخت جگر بنت محمد خیال رکھنا میرا علی غریب ہے مسکین ہے، خیال رکھنا کبھی علی سے سوال نہ کرنا، کہیں سوال کر کے علی کو شرمندہ نہ کرنا۔ او فاطمہ اللہ خیال رکھنا میرے علی کو شرمندہ نہ کرنا۔ سیدہ فاطمہ جواب میں فرماتی علی اس دن سے لے کر موت تک تجھ سے سوال نہیں کروں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں، حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ پکڑے ہوئے آئے، عطا اللہ شاہ بخاری کی بات ہو رہی تھی، فرمایا بیٹی فاطمہ خیال رکھنا ورنہ نہیں۔ فاطمہ جواب میں فرماتی ابا رب محمد کی قسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہوں گی۔ او مسلمانوں کیسے لوگ تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ مولانا غلام غوث ہزاروی تشریف لائے ڈیرہ میں، تو والد صاحب دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ پوچھا حضرت آپ نے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا خلیل کیا تو نہیں جانتا اس کی کتنی قربانیاں ہوئی؟ فرمایا ایک بات کرتا ہوں، ایک واقعہ۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا، اکلوتا بیٹا۔ ان کے بیٹے کا نام بھی زین العابدین تھا، زین العابدین بن حسین بن علی کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اللہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے۔ زین العابدین جوان ہے،
بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حضرات آپ کا بیٹا آج کا مہمان ہے یا کل کا مہمان ہے. جوان بیٹا، ذرا توجہ سے بات سننا. اولاد والو، مولانا غلام غوث ہزاری اپنے ہاتھ سے دوا پلا رہے تھے اپنے بیٹے کو. اتنے میں دروازہ کھڑتا. مولانا غلام غوث ہزاری دروازے پر پہنچے. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے. مولانا، ہماری بستی میں قادیانی آیا ہوا ہے، مبلغ ہے، اس نے اوجھل مچا رکھا ہے، دنیا کو کافر بنا رہا ہے. مسلمان اس کے پنجے میں آ رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر غلام احمد قادیانی کے دامن میں آ رہے ہیں. تم گھر میں کھڑے ہو. جو ہی مولانا غلام غوث ہزاری نے یہ بات سنی، یہ بات مولانا سراج الدین شیخ الحدیث میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود سنائی. جو ہی یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. گھر میں داخل ہوئے. بیوی سے کہا، میری بیوی، لگتا ایسا ہے کہ آج کا مہمان ہے میرا بیٹا یا کل کا مہمان ہے. یہ فوت ہو جائے، غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، جنازہ پڑھا کر دفنا دینا. غلام کو سزا بھی جا رہا ہے. اللہ. بیوی چیخ پڑی، حضرت آخری ہچکیوں میں پڑا ہے. بیٹے کے قریب گئے، فرمایا بیٹا میرے ساتھ مسافہ کر لو، میں جا رہا ہوں، کل ہوگے کوسوں پر تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. اولاد والو، جب غلام غوث ہزاری اپنے بیٹے سے مسافہ کر رہا تھا، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. مولانا غلام غوث ہزاری بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دے کر فرماتے، اللہ تو گواہ کر جا، میں تیری امت کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر کے جا رہا ہوں، میری قربانی قبول فرما. ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ پکڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ یہاں آئے ہوں گے جامعہ رشیدیہ میں. حافظ ممتاز صاحب کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے. انہوں نے اکابر کی ملاقاتیں اور زیارتیں آپ کو کرائیں. بڑے بڑے اکابر آئے ہیں. میں بچپن میں ابھی قرآن کریم یاد کر رہا تھا کہ بعض اکابر کی تقریر میں نے یہاں جامعہ رشیدیہ میں سنی. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کی قسم دل میں آتا ہے، اللہ ان اکابر کی جوتیاں جوڑی تھی، جوتیوں کی اسٹیج پر بیٹھ کر دین کی بات، حق کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جس طرح تو نے ہمارے اکابر کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما دے. اللہ میں عرض کر رہا تھا، مولانا غلام غوث ہزاری نکلے، اڈے پر پہنچے، بس میں بیٹھے ہیں، ابھی بس چلی نہیں. ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آئیے پہلے تجہیز و تکفین ہو جائے پھر سفر فرمائیے. مولانا غلام غوث ہزاری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا لوگوں میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ لو، بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے. امت محمد رسول اللہ کو کفر سے بچانا فرض عین ہے. میں فرض عین نہیں چھوڑ سکتا، فرض کفایہ چھوڑ سکتا ہوں. روانہ ہو گئے. سارے راستے میں روتے ہوئے، اللہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. 4-5 دن کے بعد واپس ہے. گھر میں آ کر پوچھتے ہیں بیوی سے، بیٹے کو دفنا دیا کیا؟ ہاں دفنا. پر میں قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر پر پہنچے، ہاتھ اٹھا کر یوں فرماتے ہیں، اللہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، بیٹے کی محبت کو میں نے محمد کی عظمت پر قربان کیا. اللہ میری قربانی قبول فرما. اے اللہ ختم نبوت کی خاطر میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ اپنے نور سے منور فرما. رات کو خواب میں بیٹے سے ملاقات ہوئی. یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی لیکن مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ کو بتلائی. رات کو خواب میں بیٹے نے کہا رب محمد
محمد کی قسم جب ختم نبوت کی خاطر میرا جنازہ چھوڑ کر تم فرض عین کو امت کو کفر سے بچانے کے لیے تم چلے گئے، تشریف لے گئے، رب نے اسی سنت پر اسی عمل پر میری بخشش فرما دی، جنت واجب فرما دی، جہنم حرام فرما دی۔ بات آئی قاضی احسان احمد کی، اور مسلمانوں ہم نے قربانیاں دی، یہ پاکستان یوں نہیں بنا، اللہ کی قسم ہم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی۔ قاضی احسان احمد شجابادی کہہ دو نہ رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ کلکتہ جیل کے اندر بیٹھے گئے، اطلاع ملی حضرت آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ قیدی کہتے ہیں قاضی احسان احمد شجابادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں اللہ ابا کے جنازے کو کندھا تو نہیں دے سکا، اللہ دعا کرتا ہوں میری دعا تو قبول فرما لینا، کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ بیٹے کی محبت اور شفقت اور رحمت بھی میں نے دین کے لیے قربان کر دی، اللہ میرا اس ادب احترام اکرام کو اور شفقت اور رحمت کو قبول فرما۔ کل حوض کوثر پر ہماری سب کی ملاقات محمد رسول اللہ کے حوض کوثر پر فرما۔ اور مسلمان کیسے لوگ تھے؟ مولا عبد الشکور سے دین پوری آپ نے نام سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ اللہ کہہ دو رحمت اللہ۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت مولانا عبد المجید ندیم سے بھی ان کے ساتھ تھے۔ میری ملاقات وہاں مسجد نبوی کے صحن میں جہاں میں ہمارا حلقہ مسائل ہوتے وہاں میں بیٹھا تھا کہ مولانا عبد الشکور سے دین پوری آ گیا۔ میں اٹھا، میں نے کہا مولانا آج میری جگہ پر بیٹھ کر یہاں تھوڑا سا لوگوں کو نصیحت کر لو، خیر کی بات کر لو۔ مولانا نے بات شروع کی اور ایک بات عجیب سی کہی، اور میں حقیقت کہتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں تھا۔ فرمانے لگے سندھ کے علاقے میں ایک بوڑھا انسان جس کی عمر 55 سال تھی، جس کا نام حاجی مانک تھا، حاجی مانک، ختم نبوت کی تحریک چلی ہوئی تھی، عبد الحق قادیانی مبلغ تھا، قادیانیوں کا کافر تھا، بدبخت تھا، مرتد تھا، اس کے ساتھ کسی عالم کا، مسلمان مولوی کا مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں ہمارے عالم نے کہہ دیا کہ غلام احمد قادیانی پاگل تھا، بدبخت تھا، زانی تھا، تو عبد الحق مبلغ جو تھا ان کا قادیانی تھا، اس نے خبیث نے اس کے جواب میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہوئے بکواس شروع کر دی۔ سمجھو میری بات، وہی الفاظ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے حق میں بکنے لگا، کہرارا مچ گیا، دنیا کی چیخیں نکل گئیں، دنیا پاگل ہو گئی۔ اور اللہ کی قسم جس کے دل میں جذبہ ایمان ہوتا ہے، رتی ایمان کی ہوتی ہے، جب دین پر کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی قسم جذبات میں آ جاتا ہے، وہ کسی کی پرواہ پھر نہیں کرتا، اپنی جان کو دے دیتا ہے، محمد کی عزت اور ناموس کو باقی رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں جو ہی یہ بات سنی، عبد الحق نکل گیا، حاجی مانک 55 سال کی عمر، رات کا وقت ہے، اپنے دروازے پر پہنچا کیونکہ رات کو مناظرہ تھا، دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے بیوی کھڑی تھی، ایک بات پھیل گئی تھی، پورے شہر میں پھیل گئی تھی کہ اس خبیث نے میرے نبی محمد رسول اللہ کے حق میں بکواس کی ہے۔ جو ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون؟ جواب ملا حاجی مانک ہوں۔ فرمایا اچھا تم زندہ آ گئے ہو، تمہارا جنازہ نہیں آیا ہمارے دروازے پر، محمد کی توہین سن کر تمہارے دروازے پر آ چکا ہے، 7 بیٹے
بیٹیاں تھیں حاجی مانے کی، 7 بیٹیاں، کوئی بیٹا نہیں تھا، 7 بیٹیاں. بیٹی کا نام لیا سمیہ، دروازہ کھول. سمیہ جواب میں کہتی ہے ابا ہم 7 بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس وقت تک تجھے ابا نہیں کہیں گے جب تک کہ محمد کا انتقام نہیں لے گا. تو دروازہ نہیں کھولتے ہم. مسلمانوں عجیب منظر تھا. حاجی مانک نے کہا، بیوی سے کہا کہ بیوی ایسا کر، میری جو کلہاڑی پڑی ہے یہ کلہاڑی مجھے دے دے. کلہاڑی بیوی نے کلہاڑی یوں نکالی، دروازہ تھوڑا سا کھولا تو میں اندر نہیں آ سکتا، جا کلہاڑی لے جا، ٹکڑے کرا پھر دروازہ کھولے گا تیرے لیے. حاجی مانک نے وہ کلہاڑی لی، دروازے پر یوں کلہاڑی کو لہرایا، لہرا کر کہتا ہے اے اللہ گواہ بن جا، میں کلہاڑی ہاتھ میں لے کر بیوی اور بیٹیوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا، گھر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے دشمن کا انتقام نہیں لوں گا. مسلمانوں گھر سے نکلا، عبدالحق کے دروازے پر بیٹھا ہے. صبح کے وقت عبداللہ کے دروازے سے باہر نکلا، کلہاڑیوں کے وار کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، زبان کاٹی، کتوں کے سامنے پھینکی. تھانے میں پہنچے، تھانے دار سے کہا او تھانے دار میرا نام حاجی مانک ہے، میں محمد رسول اللہ کے دشمن عبدالحق کو قتل کر کے آیا ہوں، مجھے گرفتار کر لو. پولیس کو بھی یہ معاملہ معلوم تھا، بات معلوم تھی. وہ تھانے دار رو کر کہتے حاجی مانک رب محمد کی قسم میں تجھے زنجیریں پہنا دوں تو کل قیامت کے دن محمد کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میں بھی تجھے زنجیریں نہیں پہناتا. کہا مجھے پہنا دو نہ، میں خود کہہ رہا تھا. او نبی کی سیرت سننے والوں، اللہ نے نبی کی سیرت اپنانے والا بنائے. آج ہم اگر یہ بات کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد کا کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، واز کرو مولانا، نصیحت کیا کرو. میرے نبی نے نصیحت فرمائی، مشورہ دیا، واز فرمایا. میں مانتا ہوں میرے نبی محمد رسول اللہ نے واز فرمایا، نصیحت فرمائی. تبلیغی جماعت والے ہم نے بنا دیے، وہ نصیحت اور واز کرتے رہیں گے. ہاں اگر میرے نبی محمد رسول اللہ نے جگہ نصیحت فرمائی، واز فرمایا، وہاں بدر کے میدان میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بھی فرمایا خبردار خبردار محمد کے مقابلے میں نہ آنا ورنہ محمد کی تلوار ہوگی، تمہاری گردنیں ہوں گی. مولانا حلوہ کھانا بھی سنت ہے. جی ہاں، آپ نے کھجور کا حلوہ بنایا، تناول فرمایا. اگر حلوہ میٹھا کھانا سنت ہے تو محمد کی یہ سنت کیوں بھول گئے ہو کہ احد میں دانت توڑانا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، سر پہ پگڑی باندھنا سنت ہے، تو اس سر کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا بھی تو نبی کی سنت ہے نا. ہاتھ میں آسا پکڑنا سنت ہے. بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، حنین کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، قریظہ کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، مکہ کی سرزمین پر میرے نبی محمد رسول اللہ نے تلوار بھی پکڑی ہے، تیر کمان بھی لگایا ہے. لوگوں اگر ہاتھ میں آسا پکڑنا سنت ہے تو ہاتھ میں تلوار پکڑنا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا. یہ سنت کیوں بھول گئے؟ جسم پر خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے، کپڑوں پر خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے. ہاں اگر کپڑوں پر خوشبو لگا
جانا میرے نبی کی سنت ہے، تو ان کپڑوں کو خون میں آلود کرانا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔ اور مسلمانوں، غسل کرنا سنت ہے تو خون سے غسل کرنا بھی تو میرے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں بات کر رہا تھا حاجی مانک قید رحمت اللہ تعالی علیہ، اب تھانے دار سے کہتے ہیں تھانے دار ہتھکڑی لگا دو، او پولیس والوں خدا کا واسطہ خیال رکھنا کسی عالم کو، کسی حافظ قاری اللہ والے کو، کسی ولی کو اور خطب ربدار کی توہین نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن ضرور پوچھ ہوگی۔ حاجی مانک فرماتے میں نے کہا تھانے دار ہتھکڑی لگا دینا، مجھے گرفتار کر۔ فرمایا حاجی مانک رب محمد کی قسم پیٹی چھوڑ سکتا ہوں، نوکری چھوڑ سکتا ہوں، محمد کے عاشق کو قاتل بنا کر پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ حاجی مانک فرماتے ہیں تھانے دار گھر میں گیا، دودھ لے کر آیا، سردی کا موسم ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا، بیوی ساتھ لے کر آیا۔ بیٹیاں مجھے دیکھتی ہیں روتی ہیں، بیوی دیکھتی ہے رو کر کہتی ہے حاجی مانک ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں کہ تو جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، کل قیامت کے دن محمد کی دربار میں ہماری شفاعت بھی کر دینا۔ حاجی مانک فرماتے مسلمانوں 3 دن گزر گئے، یہ تمام پولیس والے میری خدمت کرتے رہے۔ چوتھے دن حیدرآباد سندھ سے پولیس آئی، فوج آئی، مجھے ہتھکڑیاں لگانے لگی۔ وہ پولیس افسر جو ہاتھ کڑی لگاتا ہے میرے ہاتھوں پر اس کے آنسو ٹپک پڑے، رو کر کہتا ہے دوسرے پولیس والوں سے لوگوں بات یہ کہ ہم نے زانی تو پکڑے، شرابی تو پکڑے، قاتل تو پکڑے، ڈاکو تو پکڑے، چور تو پکڑے، وہاں ہتھکڑی لگاتے ہوئے ہم نے فخر محسوس کیا۔ آج محمد کے عاشق کو پکڑ رہے ہیں، دل میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ بات عدالت میں پہنچی مسلمانوں، عجیب منظر تھا حیدرآباد کا۔ شورش کشمیری لکھتے ہیں اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے حیدرآباد کے جن کو ابا ٹافی کے لیے مٹھائی کے لیے پیسہ دیتا، آنا دیتا، 2 آنے دیتے، وہ پیسے لے کر عدالت میں وکیل کے پاس پہنچتے اور رو کر کہتے وکیل صاحب ہمارا یہ پیسہ قبول کر لو، حاجی مانک کی زندگی بچا لو۔ اللہ عورتوں نے بالیاں تک ادا کر دی، اور سیرت کا جلسہ سننے والوں عورتوں نے اپنے زیورات وکیلوں کو پیش کر دیے، خدا کے واسطے یہ قبول کر لو، قبول کر لو، محمد کے عاشق کو بچا لو، ورنہ قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ حاجی مانک فرماتے ہیں جب میں جیل کے اندر پہنچا، جیل کے قیدیوں کو علم ہوا حاجی مانک آ رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں۔ جو ہی میں جیل کے دروازے کے اندر داخل ہوا، قیدیوں نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، بآواز بلند ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ تو میں ساری جیل کے اندر قیدی مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر پھراتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، نعرے لگاتے رہے۔ جو ہی میں اپنی بارک میں بیٹھا، 2 نوجوان آ کر میرا ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک نوجوان رو کر کہتا ہے حاجی مانک تو کتنا خوش نصیب ہے، میری تاریخ تو سن، میں نے اپنے ابا کے سر پر ڈنڈے مارے، اتنے مارے اتنے مارے، ابا کا خون نکل گیا، ابا شہید ہو گیا، میں ابا کا قاتل ہوں، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ محمد کا عاشق بن کر آیا ہے۔
دوسرا قیدی رو کر کہتا ہے او حاجی مالک، میں اپنی اماں کو چھریاں مار رہا تھا، جب چھری میری اماں کے چہرے پر لگتی، اماں آنکھ کھول کے مجھے التجا کرتی، بیٹا میرے منہ پر تو چھریاں نہ مار۔ محمد الرسول اللہ کے آب کوثر پر اکٹھے جائیں گے۔ اللہ، دونوں بھائی کلکتہ پہنچے۔ امیر احمد کہنے لگا عبداللہ، اماں کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ بہنوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ پردے والی بہنیں ہیں۔ جواب ملا، او میرے بھائی، وہ رب آج بھی زندہ ہے جو ماں کی پیٹ میں روزی پہنچا سکتا ہے، زندگی عطا کر سکتا ہے، سانس دلوا سکتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندھیریوں میں بچے کو پال سکتا ہے، اب تو وہ جوان ہیں، ان کو ضرور پالنے والا موجود ہے۔ اللہ، او مسلمانوں، کلکتہ پہنچ کر اس ہندو بدبخت کو انہوں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اعلان کیا، ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔ پولیس والے کبھی ادھر دوڑ جاتے ہیں، کبھی ادھر دوڑ جاتے ہیں، اس لیے گرفتار نہیں کرتے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے دشمن کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن ہم محمد کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ، او مسلمانوں، میں قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ عدالت میں مسئلہ پہنچا، عدالت نے فیصلہ دینا تھا۔ اللہ کی قسم، تاریخ اٹھا کر دیکھو، کلکتہ کی عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی عدالت کو پیش کر دی۔ فرمایا ان کو بچا لو، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کی قسم، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا سے پیسہ مانگتے ٹافی لینے کے لیے، مٹھائی لینے کے لیے، وہ ٹافی والا پیسہ بچا کر سیدھے عدالت کے دروازے پر جاتے، وکیل سے جا کر کہتے، وکیل صاحب یہ میرا پیسہ قبول کر لے تاکہ یہ دونوں بھائی بچ جائیں۔ اللہ، آپ مقدمہ لڑیں۔ وکیل کہتے میں اللہ کی قسم مفت میں مقدمہ لڑوں گا۔ ہاں، عدالت نے پھانسی کے تختے کا فیصلہ سنا دیا۔ میرے بھائی، جس وقت یہ دونوں نکلے بھائی، دنیا جمع کھڑی تھی، راستے میں بچے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں۔ امیر احمد کو دیکھتے ہیں، عبداللہ کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، یہ پشاور سے نکل کر آئے محمد کے دشمن کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ، یہ جنتی ہے، اللہ یہ جنتی ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی جنت نصیب فرما۔ یہ دونوں بھائی ہاتھ ہلا کر ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ، جس طرح تو نے ہمیں قبول فرمایا، ان نوجوانوں کی جوانیوں کو بھی قبول فرما۔ او مسلمانوں، ابھی تو یہ مسکرا رہے تھے، اچانک دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دنیا حیران ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، دنیا دوڑتی جا رہی ہے ان کے پیچھے۔ اچانک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، یوں دیکھتے ہیں مجمع کے اندر ایک بوڑھی نکلی۔ وہ بوڑھی ان کی اماں تھی جو پشاور سے آئی تھی، اس کو علم ہو چکا تھا میرے دونوں بیٹے کلکتہ پہنچ چکے ہیں، آج عدالت نے پھانسی کا فیصلہ دینا ہے۔ جو ہی اماں کو دیکھا رو پڑے۔ اماں رو کر کہتی ہے، بیٹا رونا نہیں، خبردار رونا نہیں، میں تمہیں رلانے کے لیے نہیں آئی،
اللہ کی قسم تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہوں. حقیقت ہے مجھے علم نہیں تھا، میں نے اخبار نہیں پڑھی، میں نے لوگوں سے نہیں سنا، میں نے خواب میں محمد الرسول اللہ کی زیارت کی. فرمایا تیرے دونوں بیٹے کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرما لیا. اماں ہم نے ان دونوں بیٹوں کو قبول فرما لیا. مجھے بتلایا گیا فلاں دن یہ شہادت کا جام نوش کریں گے. میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہوں. حتیٰ کہ یہ دونوں بیٹے جب رو رہے تھے، امنا نے اشارہ کیا، دیکھو تو صحیح محمد عربی آئے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اشارہ کرنا تھا. دنیا کہتی ہے ہم نے اس طرف جس طرف اس بوڑھی نے انگلی اٹھا کر دیکھی، ہم نے دیکھا ایک جبے کے اندر، کالے جبے کے اندر کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سامنے تشریف فرما کے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرماتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. یہ قربانیاں ہیں میرے بھائی. آج ہمیں نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں، اللہ کی قسم آج قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. ناول کو پڑھے، اخبار تو پڑھو اخبار منع نہیں، کم سے کم قرآن کی تلاوت تو کرو، اتنی قربانی تو دے دو. آج پھر قربانی کا وقت ہے. میں لفاظی نہیں کر رہا، میں بھونک نہیں رہا. نکلا خدا کے واسطے یہ غفلت کی چادر اتارو. کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یہ پرویز خبیث، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے. کبھی بددعا تو کر لو اس کے حق میں. وانا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو علم ہوگا. وانا میں ایک بوڑھی کھڑی ہے، بچہ نوجوان سامنے تڑپ رہا تھا. بچے کے سر پہ یوں ہاتھ رکھتی ہے، رو کر کہتی ہے بیٹا تو مجھے بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے، لیکن سن لے محمد الرسول اللہ کے دین سے زیادہ پیارا تو نہیں. اللہ ہمیں بھی قربانی والا بن ہے. مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، میں پہلے یہ بات مکمل کر لوں. اماں کہنے لگی بیٹا خیال رکھنا تمہارے گلے میں بھنگی جو ہے وہ پٹا ڈالے گا پھانسی کے تختے والا، وہ رسا ڈالے گا، اس رسے اس بھنگی سے نہ ڈلوانا. اپنے ہاتھ سے بوسہ دے کر درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، اور یہ ایک وعدہ بھی کر لینا میرے ساتھ، میرے بیٹا کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں حوض کوثر پر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی جنت ساتھ لے چلنا. مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ وہاں مدینۃ الرسول میں اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے. عجیب شخص تھے، عجیب شخص تھے. وہاں مجھے واقعہ سنایا کہ حاجی مانک حیدرآباد سندھ کی طرف سے رہا کرتے تھے. حیدرآباد سندھ کی طرف کسی بستی میں رہا کرتے تھے. تحریک ختم نبوت کے زمانے میں عبدالحق اس بےمان کا، اس خبیث کا، اس مرزائی کا نام تھا. مناظرہ ہوا علماء کے درمیان. وہ عبدالحق آیا مرزائیوں کی طرف، قادیانیوں کی طرف سے، اور اس نے آ کر میرے نبی محمد الرسول اللہ کا نام لے کر بھونکا اور بکواس کی. بس بکواس کرنی تھی. حاجی مانک کہتے ہیں اس مجلس میں بھی موجود تھا، علماء بھی موجود تھے. مناظرہ ختم ہوا، لوگوں کے دل میں ایک جذبہ تھا، لیکن میں خاموش ہو کر گھر کے دروازے پر پہنچا. رات کا وقت تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے دروازہ نہیں کھولا. فرمایا حاجی مانک؟ فرمایا ہاں. کہتی ہے محمد الرسول اللہ کی توہین سن کر دروازے پر آیا ہے، قبر میں کیوں نہیں پہنچا؟ تو ابھی حج کر کے آیا ہے، محمد کے دروازے سے آ کر آیا ہے. نکل جا، میں تجھے اپنا خامد نہیں مانتی جب تک کہ تو انتقام نہیں لے گا اس قادیانی سے. حاجی مانک کہتے ہیں میں کھڑا رہا. میری 7 بیٹیاں تھیں، میرا بیٹا نہیں تھا. اکلوتا کوئی بیٹا نہیں تھا. 7 بیٹیاں ہیں. پھر میں نے بیٹی کا نام لیا، سمیہ دروازہ تو کھول. سمیہ جواب میں کہتی ہے ابا ہم 7 بیٹیاں تیری کھڑی ہوئی ہیں، ہم اس وقت تک تجھے ابا نہیں کہیں گے جب تک کہ تو محمد کا انتقام نہیں لے کر آئے گا. تو ہمارا ابا نہیں.
مولانا عبد الشکور دین پوری فرماتے ہیں ابا نے اندر دروازے سے کہا اچھا بیٹا میں اندر نہیں آتا مجھے کلہاڑی تو دے دو. کلہاڑی ہاتھ میں پکڑی وہاں حیدرآباد پہنچا. عبدالحق کے دروازے کو صبح کے وقت جا کر کھٹکھٹایا. وہ خبیث وہ قادیانی جس نے رات کو میرے نبی محمد رسول اللہ پر بکواس کی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا اس نے دروازہ کھولا. حاجی مانک نے یوں جو کہاڑی پکڑی وہ دوڑا. خدا کا کرنا ایسا کہ پاؤں اٹکا کہیں گرنا تھا کہ حاجی مانک نے اوپر سے وار کیے زبان کاٹی اور کتوں کے سامنے پھینکی. اسی زبان میں کہتے اللہ اسی زبان نے تیرے نبی کی توہین کی تھی میں نے اس زبان کو کاٹ ڈالا تو گواہ بن جا. اللہ یہاں تک بس نہیں کی. جب دیکھا کہ یہ بدبخت مر چکا ہے ہلاک ہو چکا ہے اور علماء نے لکھا اللہ کی قسم تھوڑا وقت نہیں گزرا تھا کہ کوئی ایسی مکھی آئی کہ جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا تھا. وہ مکھی ساری کی ساری اس خبیث کے اوپر پڑ گئی اور بدبو شروع ہوئی کہ کوئی شخص بھی اس کے لاش کے قریب نہ آتا. یہاں وانا میں دیکھ لو کل ایک شخص وہاں سرگودا میں بیان کر رہا تھا. رات کو مجھے بتلایا اس نے مولانا عبد الرؤوف ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا قریبی ہے حالانکہ اہل تشیع میں سے ہے. ایک فوجی ہے میجر ہے. کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ظلم ہو رہا ہے وانا کے اندر. جس وقت ہمارا فوجی مرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اکڑ جاتا ہے بدبو شروع ہو جاتی ہے. جب وہاں مظلوم عوام میں سے مجاہدین میں سے کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کی قسم 8 دن تک لاش پڑی رہی بدبو بھی نہیں بلکہ خوشبو کی مہک ہے. اور اس نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا خون بہ رہا تھا. اللہ 8 دن سے خون بہ رہا تھا. قدرت دکھانا چاہتی ہے فرمایا جسم نرم تھے. اب تو مان لو خدا اس پر قہر ڈالے کہہ دو نا آمین. فوج کے بارے میں ہم نہیں کہتے فوج کے بارے میں اتنا کہہ دیں گے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یہ جو حکم دینے والا ہے بدبخت اللہ اس کو ذلیل و رسوا فرما. میں عرض کر رہا تھا جس وقت حاجی مانک نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد پولیس والوں سے کہتا ہے پولیس والوں میں نے قتل کیا ہے. پولیس والے دوڑ جاتے ہیں. فرمایا میں تھانے پہنچا. جب میں تھانے پہنچا تھانے دار بیٹھا تھا مجھے دیکھا پہچان گیا حاجی مانک کو. میرے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے بدبو آ رہی تھی. میں نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کے فلاں ظالم کو فلاں قاتل کو فلاں دشمن کو قتل کر کے آیا ہوں. وہ تھانے دار کھڑا ہو گیا. کہتے پھر کیا بات ہے پر میں مجھے گرفتار کرو. پھر میں حاجی مانک میں تیرے ہاتھ میں ہتھکڑی پہناؤں گا کل قیامت کے دن محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں نہیں ہتھکڑی پہناتا تجھے. حاجی مانک تو قاتل نہیں تو عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے منت کی تھانے دار صاحب میں نے قتل کیا گرفتار کر لو. کہتے نہیں گھر دوڑا دودھ لے کر آیا. اور جب آیا تو آنکھوں میں آنسو جاری تھے. بیوی ساتھ ہے بچے ساتھ ہیں. حاجی مانک کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہی حاجی مانک ہے جو محمد رسول اللہ کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے. بیوی ہاتھ چومنے لگی. میں نے ہاتھ کو ہٹا دیا. چھوٹے بچوں نے ہاتھ چوما میں نے ہاتھ چومنے دیا. کہتی ہے بیوی دور کھڑے ہو کر کہتی ہے اللہ تو گواہ بن جا حاجی مانک کے وسیلے سے ہمیں بھی جنت عطا فرما. مسلمانوں اللہ کی قسم حاجی مانک کہتے ہیں ساری رات پولیس والے میری عزت کرتے رہے خاطر کرتے رہے مہمان نوازی کا حق ادا کرتے رہے. اور رات کو پولیس والے آ کر مجھے چاپی کرنے لگے اور پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہتے ہیں یہی ہاتھ ہیں جو محمد کے دشمن کو قتل کر کے آئے ہیں. اے اللہ ان ہاتھوں کو ہم بوسہ دے رہے ہیں یہ جنتی ہاتھ ہیں اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے. ساری رات روتے رہے. صبح حیدرآباد کی پولیس آئی. جب حیدرآباد کی پولیس آئی انہوں نے گرفتار کیا حاجی مانک کو. حاجی مانک کہتے جو مجھے زنجیر پہنا رہا تھا تھانے دار آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور ادھر منہ کر کے باقی پولیس والوں سے کہتا ہے پولیس والوں
ہم نے ڈاکو تو پکڑے ہیں، ہم نے چور تو پکڑے ہیں، ہم نے زانی تو پکڑے ہیں، ہم نے شرابی تو پکڑے ہیں، ہم نے قاتل تو پکڑے ہیں، لیکن کبھی عاشق رسول ہم نے نہیں پکڑا۔ مجھے حیا آتا ہے کہ میں عاشق رسول کو پکڑ کر لے جا رہا ہوں۔ حاجی مانک، قیامت کے دن محمد رسول اللہ سے شکایت نہ کرنا، ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب لے گئے پولیس والے، جیل میں ڈالا، حاجی مانک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جیل میں پہنچا، اطلاع مل گئی تھی وہاں چور، ڈاکو، قاتل دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں جو ہی اندر داخل ہوا، بڑے بڑے چور میرا استقبال کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگتا ہے۔ مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور جس وقت مجھے اندر جا کے بٹھایا بارک کے اندر، اور ایک قاتل کہنے لگا حاجی مانک میں نے اپنی اماں کو قتل کیا تھا اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا، مجھے وہ دیکھتی رہی، میں قتل کرتا رہا۔ دوسرا قاتل بیٹھا تھا، کہتے حاجی مانک اللہ کی قسم میں نے ڈنڈے مارے تھے ابا کے سر میں، ابا اسی کی پیدائش میں شہید ہو گئے تھے۔ تیسرا قاتل کہتا ہے ہم نے فلاں جگہ پر ڈاکہ ڈالا تھا، بچے اٹھ پڑے تھے، وہ گھر کا مالک اٹھا، میں نے اسے اس وقت چھری کے ساتھ ذبح کر دیا تھا۔ حاجی مانک ہم نے ابا کو قتل کیا، اماں کو قتل کیا، تو کتنا خوش نصیب ہے جو محمد کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے۔ حاجی مانک ہم اپنے گناہ پر معافی مانگتے ہیں، ہم اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی تجھے ہاتھ پکڑ کر جنت لے جا رہے ہوں گے، ہماری شفاعت بھی کر دینا تاکہ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ مولانا عبد الشکور دین پوری فرماتے ہیں کہ جب مجھے علم ہوا کہ حاجی مانک بوڑھا ہے، 55 سال کی عمر ہے اور محمد الرسول اللہ کے دشمن کو اس نے قتل کیا ہے، تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ جا کر اس کو جیل میں ملاقات کر کے آؤں گا۔ سر میں اللہ کی قسم جس وقت میں جیل کے دروازے پر پہنچا تو محمد علی جلندری دروازے پر رو رہا تھا، شورش کشمیری رو رہا تھا، مولانا تاج محمود رو رہا تھا۔ میں نے تاج محمود کو روتے دیکھا اور پھر میں نے دیکھا امین گیلانی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ یہ بڑے بڑے کابر علماء قاضی احسان احمد شجابادی بھی کھڑے ہیں، اللہ محمد علی جلندری بھی کھڑے ہیں، اللہ تاج محمود بھی کھڑے ہیں، اللہ یہ بڑے بڑے اکابر علماء یہ اس حاجی مانک کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں زیارت نصیب فرما۔ دروازے پر کھڑے ہیں، 2 دن ہو چکا ہے ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور مسلمانوں عبد الشکور دین پوری فرماتے ہیں امین گیلانی دعا فرما رہے تھے، محمد علی جلندری رو رہے تھے، قاضی احسان احمد شجابادی رو رہے تھے۔ وہ قاضی احسان احمد اللہ کی قسم کلکتہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اطلاع ملی حضرت آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، باوضو ہو کر جیل کی بار کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں، رو کر فرماتے ہیں اللہ ابا کے جنازے کو کندھا تو نہیں دے سکا، میری دعا جیل کی ان سلاخوں سے قبول فرما، اللہ میرے ابا کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما۔ ایک ہفتہ گزرا، اطلاع ملی تمہارا ایک ہی بیٹا قاضی احسان احمد کا ایک ہی بیٹا، قاضی احسان احمد شجابادی کا ایک ہی اکلوتا بیٹا فرمایا بیمار ہوا، رات کو فوت ہو گئے۔ حضرت قاضی احسان احمد آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ آخر محبت کا مرکز یہ اولاد بھی ہوا کرتی ہے، اللہ میرے دل میں جتنی اولاد کی محبت ہے، جتنا احترام ابا کا تھا اماں کا تھا، اللہ تو جانتا ہے، اللہ اس احترام کو بھی قبول فرما، اس محبت کو بھی قبول فرما، اللہ تیرے نبی کی خاطر میں نے احترام بھی قربان کر دیا، محبت بھی قربان کر دی۔ او مسلمانوں کیسے لوگ تھے،
اللہ کی قسم علماء کی تاریخ تو پڑھو. مولانا غلام غوث ہزاروی حاجی صاحب بیٹھے ہیں, کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی. یہاں مدرسہ نعمانیہ میں آتے, میں نے دیکھا اللہ کی قسم والد صاحب کھڑے ہو جاتے. جب تک مولانا غلام غوث ہزاروی بیٹھتے, ابا جی سر جھکا کر بیٹھے رہتے. میں نے ابا سے پوچھا, حضرت ابا جی والد صاحب آپ کیوں حضرت غلام غوث ہزاروی کو دیکھ کر رو پڑتے ہو؟ آخر بات کیا ہے, وجوہات کیا ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, بیٹا بتلاتا ہوں, بات یہ ہے غلام غوث ہزاروی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا, اکلوتا بیٹا تھا. مولانا غلام غوث ہزاروی وہ بیمار ہوا, اس کی عیادت فرما رہے ہیں, خدمت فرما رہے ہیں. جوان بیٹا ہے, دوائی پلا رہے تھے. یقین تھا کہ یہ ایک دن کا مہمان ہے یا کل کا مہمان ہے. دوائی دیتے, دوائی ہی پلا رکھے تھے. دروازہ کھٹکا, جو ہی دروازہ کھٹکا فوراً دروازے پر پہنچے. اطلاع ملی, حضرت آپ یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کی قسم ملتان کے فلاں علاقے میں قادیانی نے ایک ادھم مچا رکھا ہے, بہت سارے مسلمانوں کو کافر بنا رکھا ہے. ہم آپ کے دروازے پر پہنچیں گے, اللہ کے واسطے جلدی آنا. بس غلام غوث ہزاروی جو ہی سنتے ہیں بیٹے کی طرف گئے. بیوی سے کہا, بیوی میں جا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر. میرا بیٹا, میرا فرزند, او میرے بیٹا بوسہ دے دیا. بوسہ دے کر فرمانے لگے, میرے بیٹے کو کفن بھی پہنا دینا, پھر جنازہ پڑھا کر دفن بھی کرا دینا. میں او بیٹا میری تیری ملاقات کل حوض کوثر پر ہوگی. غلام غوث ہزاروی جب بیٹے کو بوسہ دینے لگے, بیٹا آنکھ کھول کے پوچھتا ہے, ابا کہاں جا رہے ہو؟ ابا جواب میں فرماتے ہیں, بیٹا محمد رسول اللہ کی ناموس کی خاطر جا رہا ہوں. ابا میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب میں فرماتے ہیں, بیٹا یہ تیرا جنازہ فرض کفایہ ہے, امت کو کفر سے بچانا فرض عین ہے. میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں, فرض کفایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیوی کہنے لگی, حضرت خدا کے واسطے یہ آخری ہچکیوں میں پڑے گے. فرمایا اس کا اللہ حافظ اور ناصر ہو. غلام غوث ہزاروی 3 کتابیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. چھوٹا سا بیگ ہوا کرتا تھا. اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ پرانا بیگ, جب بچپن سے ہم نے وہ بیگ دیکھا آخر تک وہی بیگ رہا. اس کے اندر سلاجید بھی رکھا کرتے تھے. وہ بیگ اٹھایا اور جو ہی اڈے پر پہنچے, ابھی بس پر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا پہنچا, حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے. حضرت بیٹا فوت ہو چکا ہے, اب جلدی جلدی ہم غسل دیتے ہیں, جنازہ پڑھا لو, قبر میں رکھ لو, پھر چلے جانا. مولانا ہزاروی رو کر فرماتے ہیں, لوگوں گواہ بن جاؤ, گواہ بن جاؤ. یہ ایک بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا, خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. پوری امت اگر خاتمہ خوار ذلیل و رسوار و برباد ہو گئی تو خدا کو مجھے جواب دینا پڑے گا. میرا بیٹا ایمان کی حالت میں خدا سے ملاقات کر رہا ہے, امت محمد الرسول اللہ کفر کی حالت میں ملاقات کرے تو مجھے محمد الرسول اللہ سے حیا آئے گی. میرے بیٹے کو کفن پہنا دو, جنازہ پڑھا دو, دفن کرا دو, پھر اس کے بعد میں جب بھی واپس ہوں گا آؤں گا. ملتان پہنچے, وہاں پہنچ کر تقریر فرمائی. اس بدبخت کو بلایا, خدا کہا کہ خبردار یہاں سے نکل جاؤ ورنہ مسلمان جذبات میں ہیں. مسلمان کھڑے ہو گئے. اللہ کی قسم اسی دن وہ قادیانی ملتان کے اس علاقے سے نکلا. جب نکلا واپس گھر آئے, پوچھا میرے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ بتلایا فلاں فلاں قبرستان.
قبر پر پہنچ کر فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ یہ بڑا امتحان تھا، ادھر بیٹا تھا، ادھر امت محمد الرسول اللہ کا مسئلہ تھا. میں نے بیٹا قربان کر دیا، امت کو ترجیح دی. اللہ میری قربانی قبول فرما. معمولی بات نہیں مسلمانوں. میں بات اور کر رہا تھا، حاجی مانک کی بات کر رہا تھا. جیل کے چور بھی کہتے ہیں ہم نے ابا کو قتل کیا، تو کتنا خوش نصیب ہے، محمد کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے. حاجی مانک اللہ کی قسم وہ خود فرماتے جب عدالت میں پہنچا، عدالت کے جج نے کہا اتنا کہہ دو نا، اتنا کہہ دو کہ میں جذبات میں تھا، میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا. میں نے عبدالحق کو اس وقت قتل کیا جب میرے نبی محمد الرسول اللہ کو وہ بھونک رہا تھا. لیکن حاجی مانک فرماتے ہیں او جج صاحب اللہ کی قسم میں جذبات میں تھا، لیکن اللہ کی قسم اطمینان میں تھا، میں خیر میں تھا، میں اپنے حال میں تھا، میں ایسا مجنون حالت میں نہیں تھا، پاگل حالت میں نہیں تھا. میں اطمینان کے ساتھ قتل بھی کر رکھا تھا، خدا کو گواہ بھی بنا رکھا تھا. او جج صاحب اللہ کی قسم اس رات سے لے کر آج کی رات تک کوئی رات خالی نہیں گئی جو محمد کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو. او مسلمانوں آج اللہ ہمیں بھی یہ ایک عورت کا جذبہ سن لے. یہ بات مولانا عبد الشکور نے وہاں ملتان میں بتلائی. مولانا تاج محمود سے فیصل آباد والے فیصل آباد کی جامع مسجد کے اندر تقریر فرما رہے تھے. ایک عورت اپنے چھت پر کھڑی ہو کر مولانا کی تقریر سن رہی تھی، جذبات میں آئی. اللہ کی قسم ایک ہی بیٹا تھا جو دودھ پیا کرتا تھا. وہ بیٹے کو اپنے دودھ پیتے بیٹے کو لے کر مسجد کے اندر داخل ہو گئی. دنیا کہتی ہے ہم حیران کے حیران رہ گئے کہ وہ صفیں چیرتی ہوئی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی ممبر کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنے بچے کو یوں مولانا تاج محمود امروٹی کے سامنے یوں پھینکتی ہے. تاج محمود سے کہتی ہے تاج محمود ساری زندگی کا سرمایہ یہ ہے، اس کا ابا بھی فوت ہو چکا ہے. ہاں تاج محبوب اللہ کے واسطے میرے نبی محمد الرسول اللہ کے لیے میرے بچے کو قبول فرما لو، اور میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے، اس کے بعد مجھے حکم کرو میں کیا کروں. لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات کہنے کے بعد بچے کو یوں اچھالا. ہم نے بچہ پکڑ لیا، جو ہی پکڑ لیا دوڑ پڑی بچے کو چھوڑ کر. روتی ہوئی چیختی ہوئی جا رہی تھی اللہ اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما، اللہ میرے بیٹے کو محمد الرسول اللہ کی عزت کی خاطر قبول فرما. تاج محمود رو پڑے، دنیا رو پڑی، چیخیں نکل گئیں. فرمایا روکو روکو اس عورت کو روکو تو صحیح، ذرا قریب تو لے کر آؤ. پردے کے حالت میں کھڑی تھی. جب قریب آئی تاج محمود رو کر فرماتے ہیں میری بہن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی عزت کی خاطر پہلے تاج محمود اپنی قربانی دے گا. تاج محمود کے بیٹے طارق محمود قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. طارق کو پکڑ کر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگے میری بہن اللہ کی قسم پھر یہ طارق محمود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، پھر یہ تیرے بھائی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. جب یہ ختم ہو جائے تیرے بیٹے کو ہم قبول کریں گے، ابھی اپنا بیٹا لے کر جا. فرمایا کہ اس عورت نے محمد الرسول اللہ کے اس زمانے کی صحابیہ کی یاد تازہ کر دی جو دودھ پیتے بیٹے کو لے کر آئی. کہنے لگی اللہ اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو قبول فرمائیے. فرمایا کیا کروں گا؟ جواب میں کہتی یا رسول اللہ اس صحابی کے ہاتھ میں دے دو جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، جب تلواروں کی الغار ہو. وہ صحابی رسول میرے بیٹے کو ڈھال بنا کر کٹوا ڈالے. اے اللہ کے نبی میرا بیٹا کٹ جائے، تیرا صحابی بچ جائے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول اور مقبول فرما. اللہ آج جنرل پرویز اسلام کے خلاف دشمنی میں میدان میں نکل چکا ہے. اللہ اس کو ذلیل اور رسوا فرما. اللہ نصاب سارا اس نے بدل دیا. رات بھی مجھے انہوں نے کتاب دکھائی، میٹرک کی کتاب. اس کتاب کے اندر پہلا سبق سیدنا عمر کی توہین تھی. اللہ صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے. دنیا چادر لے کر سوئی ہوئی. اللہ اس امت کو زندگی عطا فرما. اے اللہ اس امت کو غیرت عطا فرما. اے اللہ اس امت کو اسلامی عقیدت عطا فرما. اللہ میدان میں نہیں آ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.